واہ واہ پہلا ڈاؤٹ ایف آئی آر میں ڈیلے ہے. واہ 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 کیا اشارہ. امیڈیٹ ایف آئی آر نہیں ہے. گواہوں کے بیان میں ویرودھابھاس ہے. واہ 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 بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر سپریم کورٹ نے اسے چھوڑ دیا. یہ میں کوئی کیس نہیں بتا رہا ہوں. واہ 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 بہت اچھا بہت اچھے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نچلی عدالت کی تحقیق کو اوپر والی عدالت بدل سکتی ہے. واہ 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 کیا اشارہ ہے. لوور کورٹ کی تحقیق ڈسٹرکٹ کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ کی تحقیق سپریم کورٹ میں بدلی جا سکتی ہے، بدلی جا رہی ہے. لیکن یہ پورے بھارت میں نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ کی تحقیق کو ہائی کورٹ بدل دے، واہ 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 ہائی کورٹ کی تحقیق کو ڈسٹرکٹ کورٹ بدل دے. کیا مطلب؟ کم طاقت والے کی تحقیق کو زیادہ طاقت والا بدل سکتا ہے، کم علم والے کی تحقیق کو زیادہ علم والا بدل سکتا ہے. مولوی کی تحقیق کو علامہ بدل دے، علامہ کی تحقیق کو ایک مفتی بدل دے، مفتی کی تحقیق کو کوئی مجدد بدل دے، مجدد کی تحقیق کو کوئی مجتہد بدل دے. کم علم والے کی تحقیق کو زیادہ علم والا، کم پاور والے کی تحقیق کو زیادہ پاور والا. چھوٹی عدالت یہ مت کیجیے. آپ مجھے واہ واہ نہیں کرانی ہے، مجھے مسلک سمجھانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. ایسے ایسے کر کے لوگوں میں جوش دلانے کی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں میں جو بولوں اب جوش سے نہیں، ہوش سے سنیں. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ. کم علم والے کی تحقیق کو زیادہ علم والا، کم پاور والے کی تحقیق کو زیادہ پاور والا. مولوی کی تحقیق کو مفتی اور اس کی تحقیق کو مجدد بدل سکتا ہے، لیکن زیادہ طاقت والے کی تحقیق کو کم، زیادہ علم والے کی تحقیق کو کم علم والا. بڑی عدالت کی تحقیق کو چھوٹی عدالت نہیں بدل سکتی. تو کیا نبی کے نور ہونے کی تحقیق کو بدلا جا سکتا ہے؟ نہیں واہ. نہ، یہ کسی مولوی کی تحقیق نہیں ہے، نہ کسی محدث کی تحقیق ہے، نہ یہ کسی مجدد کی تحقیق ہے، نہ کسی مجتہد کی تحقیق ہے. یہ تحقیق اللہ کی ہے. اب اس کو وہی کاٹے جو اللہ سے زیادہ علم والا ہو، اللہ سے زیادہ پاور والا ہو. اور جب اللہ کے زیادہ علم والا کوئی نہیں تو نبی کے نور کی تحقیق کا کاٹنے والا کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تحقیق کی آیا نور، یہ نور کا نور اور قرآن ہی کی آیت میں ہے. اے محبوب کہو، کہیے آپ کیا کہیے؟ قل انما انا بشر مثلکم. کمال ہے. واہ واہ. اللہ نے کہا نہیں، کہلوایا. بے شک. کہتا تب بھی قرآن ہے، کہلوایا تب بھی قرآن ہے. بات جب بشر کے ساتھ مثلکم کی آئی تو میں بھی تم کہو، اور جب بات نور کی آئی تو خود کہا. واہ واہ واہ. راز کیا ہے؟ بشرم مثلکم کہو تم. بے شک. قد جاکم من اللہ، نور کہوں میں. آپ دیکھیں یہ کہو اور کہنا، خود کہنا اور کہلوانے کا انتر کیا ہے؟ ابھی سامنے رکھ دیتا ہوں. ارشاد ارشاد. میں مجمع میں کہتا ہوں بھائی آپ یہاں تقریر سننے 10 15 کلومیٹر سے آئے ہو. پاگل ہو؟ ان پڑھ کی تقریر سننے آئے ہو؟ میں ان پڑھ ہوں. میں نے کیا کہا؟ میں ان پڑھ ہوں. میں بولا نا. کیا گاؤں میں جا کر یہی کہو گے؟ کل میں جلسے میں گیا تھا،
वहाँ एक अनपढ़ साहब बोल रहे, वो चकरा जाएगा यार। तकरीर तो आलिम करता है, ये अनपढ़ कैसे कर रहा हूँ? अनपढ़ है तो आलिम नहीं, और आलिम है तो अनपढ़ नहीं। उन्होंने कहा हजरत ने खुद ही कहा मैं अनपढ़ हूँ, तो क्या मेरे कहने से तुम उसे कहोगे? बिल्कुल नहीं। तुम कहोगे ये तो खाकसारी है, बेशक इनकिसारी है, ये तो तवाज़ो है, यह तो मानव गुण है, ये तो ह्यूमन वैल्यूज है। वाह वाह वाह, इतना बड़ा मौलवी अपने को अनपढ़ कह रहा। बेशक ये तवाज़ो है, इनकिसारी है। लेकिन अगर हाशमी से बड़ा हाशमी को अनपढ़ कह दिए वाह, तो वो सनद है, बेशक वही डिग्री है, वही वास्तविकता है, वही रियलिटी है। बेशक बेशक। शेखुल इस्लाम जिस दिन हाशमी को अनपढ़ कहेंगे, दुनिया मान जाएगी कि हाशमी अनपढ़ है। वाह वाह वाह, मुहद्दिस आज़म ने कहा होता कि अनपढ़ है, मुफ्ती आज़म हिंद ने कह दिया कि अनपढ़ है, मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि अनपढ़ है, हाफिज मिल्लत ने कहा कि अनपढ़ है, सदरुल शरिया ने कहा कि अनपढ़ है, सदरुल अफाजिल ने कहा अनपढ़ है, आला हजरत ने कहा कि अनपढ़ है। तो यही सनद है, इसीलिए जिसे काफिर कह दिया वही सनद है। बेशक बेशक। वाह, कहने वाला बड़ा है। अब इनका सारी में क्या समझे, मैं खुद कहूँ मैं अनपढ़ हूँ तो खाकसारी है, और बड़ा कह दे तो वही मेरी डिग्री है। वाह, सारी कौम उसे अबुल हैकम कहती थी, अपने लीडर को अबुल हैकम, अबुल हैकम, अबुल हैकम, वाह, हिकमतों का बाप। बेशक। मेरे नबी ने एक बार अबू जहल कह दिया, वाह, वही सनद बन गई, बेशक बेशक। वही सनद बन गई। तो जब बड़ा कहता है तो सनद हो जाती है, और खुद कहो तो खाकसारी है। वाह। ए रसूल, अरे मैं नहीं कहूंगा, तुम कहो। बेशक बेशक बेशक। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा, मगर जब मैं कहूंगा तो कहूंगा या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन अल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मैं कहूंगा तो कहूंगा कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। मैं कहूंगा तो कहूंगा वद्दुहा वल लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मैं जब कहूंगा तो कहूंगा व बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मैं जब कहूंगा तो कहूंगा कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। मैं कहूंगा तो कहूंगा कद जा मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। रिसालत हो तो मैं कहूं, नबूवत हो तो मैं कहूं, शाहिद बताना हो तो मैं कहूं, नजीर कहना हो तो मैं कहूं, दाई अल्लाह कहना है तो मैं कहूं, सराज मुनीर कहना है तो मैं कहूं, यासीन मैं कहूं, ताहा मैं कहूं, मुज़म्मिल मैं कहूं, मुद्दस्सिर मैं कहूं। मगर यहाँ बशरियत के साथ मिसलियत है। हे रसूल इसे तुम कहो, ताकि लोग खाकसारी समझे, लोग इनके सारी समझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बात समझते जा रहे हो, मुझे खुशी होती जा रही है। है। मगर खाकसारी में एक बार समझ लेना, अगर कोई जाहिल अपने को जाहिल कहे तब खाकसारी नहीं है, वाह वाह तब वाह, तो सच्ची बात बोल रहा है। बेशक बेशक। आप तो जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनकी तरफ, अगर कोई मौलवी अपने को नंगे असलाफ लिखे, नंगे असलाफ लिखे, तो ये खाकसारी नहीं है, ये तो हकीकत है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि जरूरत क्या थी, बशरियत के ऐलान की जरूरत क्या थी। बेशक बेशक बेशक। इसकी दो वजह मैं बताऊं। इरशाद इरशाद। पहली वजह मजहबी है और दूसरी समाजी है। पहले मजहबी वजह सुनो। इरशाद इरशाद। नमरूद, सही वाला है। तौबा तौबा, किसका नाम ले लिया। अल्लाह अल्लाह। नमरूद
بے درود مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود. پرابلم یہ ہے کہ نام نہ لو تو سمے کا پتہ نہیں چلتا کس کال کی بات ہے. آدی کال ہے, نوینتم کال ہے, مدھیہ کال ہے, واہ واہ پتہ نہیں چلتا, مجبوراً نام لینا پڑتا ہے. نمرود حضرت ابراہیم سے الجھ گیا, اللہ کا شکر ہے مسئلہ سلجھ گیا. واہ اللہ نے ابراہیم سے بولا میں تمہارا خدا ہوں. بولے کیسے؟ میرا خدا تو مارتا اور جلاتا ہے, واہ تو کیسے خدا ہوگا؟ میرا خدا مارتا اور جلاتا ہے. ایسا جو جیون دان دیتا ہے وہی خدا ہے, مرت دنڈ دیتا ہے وہی خدا ہے. ٹھہرو, اس نے اپنے جیل سے 2 قیدی بلوائے, کہا ایک وہ قیدی لاؤ جس کو مرت دنڈ دیا گیا ہے, اور ایک دوسرا وہ قیدی لاؤ جس کو کورٹ نے رہا کر دیا ہے. دونوں پکڑے گئے, لائے گئے. اس نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ گھر جا رہا ہوں, مجھ کو زندگی دے دیا عدالت نے. عدالت تھی کہاں؟ کچہری میں. چھوڑ دیا. اچھا تو جیون کی طرف جا رہا ہے, اس کا قتل کر دو اس کو. اور دوسرے سے پوچھا تم کا میرے کو تو پھانسی کل ہو جائے گی, کا اس کو چھوڑ دو. اور بولا جو مرنے جا رہا تھا اسے میں نے زندہ کر دیا, جو جینے گھر جا رہا تھا اسے میں نے مار دیا, میں بھی مارتا جلاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو نمرود کی اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے, بے شک بے شک. مگر اللہ کے خلیل کو معلوم تھا کہ جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. واہ انہوں نے کہا اس سے بحث کرنے کے بجائے ایک بھاری بات اس کے سامنے رکھ دو. سن, میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے, بے شک بے شک. واہ تو خدا ہے تو پچھم سے نکال. واہ واہ بہت الذی کفر, دیکھنے لگا ادھر نہ ادھر, اے ٹوٹ گئی کمر, اے واہ پھر گئی نظر, واہ دیکھنے لگا ادھر ادھر. ارے کچھ زمین کا میٹر ہوتا تو لے دے کے کچھ مانڈول کر لیتے, کچھ سمجھوتا کر لیتے, کوئی سمجھوتا گاڑی نکال لیتے. واہ واہ مگر معاملہ سورج کا ہے, چاہے جتنا پیار کرو وہ اپنی رفتار پہ رہے گا. بے شک بے شک. واہ کہا بھائی سورج پہ تو اپنا کنٹرول نہیں ہے. بات ختم ہو گئی, لیکن بات ختم ہوتے ہی بات شروع ہو گئی. واہ 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 حضرت ابراہیم کی دلیل واہ کاغذ پر محفوظ ہو گئی سبحان اللہ. کہ میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے, بے شک. تو خدا ہے تو پچھم سے نکال دے. اے اگر نمرود پچھم سے سورج نکال دیتا تو دلیل ابراہیمی کی روشنی میں اسے خدا ماننا پڑتا. واہ نمرود تو نہ نکال سکا مگر دلیل الوہیت محفوظ. واہ نمرود تو نہ نکال سکا مگر مقام صحبہ میں جب علی مرتضیٰ کی اصل قضا ہوئی تو اسے ڈوبی ہوئے سورج کو مصطفیٰ نے پچھم سے نکالا. کہیں پچھم سے نکالنے کی وجہ سے دلیل ابراہیمی کی روشنی میں یہ محبوب لوگ تمہیں خدا نہ کہیں. قل انما انا بشر مثلکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عصمت مصطفیٰ, حضور غازی ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال ہے, اللہ نے پورب سے نکالا, بے شک. رسول راضی. سبحان اللہ سبحان کمال اللہ. ہے, بے شک. اللہ نے پورب سے نکالا, رسول راضی.
रसूल ने पश्चिम से निकाला, खुदा राजी, सुभान अल्लाह है। अल्लाह रसूल से राजी, रसूल अल्लाह से राजी, तो ये मुल्ला नाराज होके क्या कर लेगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये कट्टरपंथी मुल्ला, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह बचाए इन कट्टरपंथियों से। आमीन आमीन। जो कलमा पढ़कर इस्लाम के न हो सके, वाह, वो रोटी खाकर भारत के होंगे। क्या क्या बात है। बेशक अब यहाँ पर कहीं यह शक न हो जाए कि मौला अली और नमाज काजा, वाह वाह वाह, क्या इशारा। बेशक इसे भी साफ करता चलो। इरशाद इरशाद। सिचुएशन ये थी कि असल के टाइम से पहले ही मौला अली बैठ गए, मकाम साहिबा में बैठे हैं। सडनली, अचानक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली के पास आए, न बात किया, न कोई बातचीत हुई, न कुछ कलाम हुआ, लेट गए रसूल। अली के जानू पे सर रखकर मुस्तफ़ा जाने रहमत लेट गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आंखें बंद कर ली। पहले तो वाकया सुन लो, फिर तबसरा। अदबन अली मुर्तजा हिले नहीं। असर की नमाज जाती रही, सूरज डूब गया। उधर सूरज डूबा, इधर नमाज ना पढ़ पाने की, नमाज ना पढ़ पाने का दर्द उभरा। वो डूबा, दर्द उभरा। और जब दिल में दर्द हो तो आंखें आंसुओं का रूप ले लेती हैं। आंसू गिरने वाले थे, अली ने पलकों का पट फेर लिया, मगर बेचैन आंसू निकल पड़े और रुखसारे मुस्तफ़ा पर गिरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल ने आँख खोल के पूछा, अली क्या बात है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने तो पढ़ लिया था, मेरा असर की नमाज पढ़ना बाकी था, आप आए, सर रख कर आँखें बंद कर ली, आराम करने लगे। अदबन मैं उठा ही नहीं, हिला ही नहीं, तो मेरी नमाज कज़ा हो गई। रिएक्शन देखो, रसूल पाक खड़े हो गए, आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा, ए अल्लाह, तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अताअत में था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई मर्द ऐसा नमाज ना पढ़े और रसूल उसे अताअत कहें? वाह वाह वाह। जब ना पढ़ने में अताअत का यह आलम है, तो नमाज पढ़ने में अताअत का आलम क्या होगा? हे अल्लाह, तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अताअत में था। इशारा किया, डूबा सूरज पलट आया। ये तो है वाकया, ये है उनका मोजिज़ा। पर ये मुझे बताओ, क्या असर का वक्त सोने का होता? रावी कह रहा नबी सो रहे थे। अरे यार, आंखें बंद थी, तो बंद आंखों में तुम कैसे जान सकते हो सो रहा है या सोच रहा है? वाह वाह, बेशक। तो आंखें बंद हैं, ये तो रावी को कहने का हक है, लेकिन नबी सो रहे, सोना तो देखा ही नहीं जा सकता। वाह वाह वाह, तो ये रावी की रवायत नहीं, रावी का कयास है हक हक कि गालिबन नबी सो रहे हैं। और मेरा विजदान कहता है वाह, नबी सो नहीं रहे थे, सुभान अल्लाह नबी सुभान। सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे थे। वाह वाह वाह, अली का दिल टो रहे थे। लाओ थोड़ी देर के लिए आंख बंद करूं, देखो अली करता क्या है। वाह, मुझे छोड़ करके नमाज पढ़ने जाता है, मुझे छोड़ करके वो रुकू सजदा करेगा, मुझे छोड़ देगा और नमाज पढ़ेगा। वाह जरा देखूं करता क्या है।
اور مولا علی نے ثابت کر دیا یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر علی نماز نہیں پڑھے گا، آپ کو چھوڑ کر رکوع نہیں. یا رسول اللہ وہ اور کوئی جماعت ہے جو آپ کو چھوڑ کے نماز پڑھتی ہے، آپ کو چھوڑ کر جمعہ پڑھتی ہے، جو آپ کو چھوڑ کر رکوع و سجدہ کرتی ہے، وہ جماعت اور ہے. علی تو آپ کو نہ بندگی میں چھوڑے گا نہ زندگی میں چھوڑے گا. مختصر کر دوں اس بات کو. سورج واپس آ گیا، علی نے نماز مکمل کر لی. سورج کو جانتے ہو؟ اگر سورج نہ ہو تو پودوں میں، پیڑوں میں، درختوں میں کلوروفل نہیں ہوگا. وہ دن میں آکسیجن باہر کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لیتے ہیں، اور رات میں کاربن ڈائی آکسائڈ باہر کرتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں. یہ بنسپتی وگیان نہ ہوتا، یہ باٹنی نہ ہوتی. اور سورج کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے عالم بے شک بے شک سورج کو دیکھ کے نماز کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں. ٹائم ٹیبل سے سورج نہیں چلتا، سورج سے ہمارا ٹائم ٹیبل چلتا ہے. بے شک. اور ہمارا ٹائم ٹیبل بدلتا ہے. مئی جون میں مغرب کا وقت کچھ اور ہے، دسمبر جنوری میں کچھ اور ہے. بے شک. بھیا یہ بدلا کیوں ہے؟ میں نے نہیں بدلا، سورج نے اپنی چال بدل دیا، میں نے اپنا حال بدل دیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے اوقات الصلاۃ کو ایسا لکھا کہ جانکار اس کو پڑھ کر کے قیامت تک بتا سکتا ہے ٹائمنگ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدیق اکبر ہو یا فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو، سب سورج کو دیکھ کر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا وقت مقرر کرتے. صحابہ بھی سورج کو دیکھ رہے، تابعین بھی سورج کو دیکھ رہے. ساری زندگی مولا علی سورج کو دیکھ کر کے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء مقرر. واہ واہ. ساری زندگی. اب جب وہ پچھم سے پلٹا تو میں نے سورج سے پوچھا اب بتاؤ کب ڈوبو گے؟ واہ 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 واہ. بولا اب مجھ سے مت پوچھ، پہلے پوچھا ہوتا تو میں بتا دیتا کب نکلوں گا، کب ڈوبوں گا. ابھی تو میں پلٹا گیا ہوں، اب اپنی مرضی سے نہیں ڈوب سکتا. اب تو علی سے پوچھو نماز کب مکمل ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اگر مولا علی 5 منٹ پڑھیں گے تو میں 5 منٹ نہیں ڈوب سکتا، 10 منٹ پڑھیں گے تو میں 10 منٹ تک نہیں ڈوب سکتا، آدھا گھنٹہ لگا دیں گے تو میں آدھا گھنٹہ نہیں ڈوب سکتا. میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں. اب علی سے پوچھو ان کی نماز کب پوری ہوگی. 5 منٹ پڑھیں گے تو 5 منٹ تک نہیں ڈوبوں گا، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ، جب تک علی کی نماز پوری نہیں ہوگی. کیا سمجھے؟ جب تک مصطفیٰ پہ قربان نہیں ہوئے. علی سورج کو دیکھا کرتے تھے، مصطفیٰ پہ قربان ہو گئے، سورج علی کو دیکھنے لگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہیں اے نبی میں نے سورج نکالا ہے، تم نے سورج پچھم سے پلٹایا ہے، کہیں لوگ تمہیں خدا نہ کہیں، اب تم ہی کہو. اور قرآن کا یہ مزاج ہے کہ جو ظاہر لفظ ہوتا ہے وہ ماننا پڑتا ہے. بشر ظاہر ہے، ہم مانتے ہیں جو رسول کو
बशर नामा ने, मुफ्ती तो नहीं हूँ मगर उनकी संगत में रहा हूँ, फतवा दे नहीं सकता, फतवे की नकल तो कर सकता हूँ, बेशक वो काफिर है। जो रसूल को बशर ना माने वो काफिर है। अबे बशर नहीं मानोगे तो कुछ तो मानोगे, बेशक तो बशर ही तो सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अशरफुल मखलूकात बशर, फरिश्तों से आला बशर, सुभान अल्लाह जिन्नातों से आला बशर, बेशक सारे जानवरों से आला इंसान है। सुभान अल्लाह तो आला ही को माँ बाप कहते हैं ना, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घटिया माल को माँ बाप कौन कहेगा। तो बशरियत आला तरीन दर्जा है मखलूकात में, इसीलिए और शायद इसीलिए क्योंकि रसूल बशर हैं इसीलिए बशरियत को ये शरफ हासिल है। सुभान अल्लाह तो बशर मानना जरूरी है, ना माने तो काफिर, क्योंकि कुरान में बशर है तो कुरान में रसूल को नूर कहा। अब अगर नूर नहीं मानोगे तो घूर हो जाओगे, क्या कहोगे? तो दोनों कहो, न सिर्फ बशर न सिर्फ नूर, नूरी बशर। सुभान अल्लाह। अब जब ये क्लियर हो गया तो बताइए नूर का काम क्या? बेशक लोगों को बदलना, चीजों को बदलना, रंगों को बदलना, घरों को बदलना, ये नूर का काम नहीं है, ये रोशनी का काम नहीं है, ये लाइट का काम नहीं है। बेशक लाइट का काम ये है कि जो जैसा है वैसा दिखा दे। लगाना है, तब तक आप लोग जितना चाहो नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत जिंदाबाद, अशरफी दूल्हा जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह गाज़ी-ए मिल्लत जिंदाबाद, अशरफी दूल्हा जिंदाबाद, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबी या रसूल अल्लाह। एक आदमी ऐशा के बाद घर से निकला, मीलाद में शिरकत के लिए दरवाजे के बाहर निकला, उसके पैर के नीचे एक मोटी रस्सी आ गई, उसने समझा सांप ने काट लिया, ओए बेहोश हो गया। छोटा भाई टार्च लेकर के आया, भाई को बेहोश पाया, उठाया, पानी मुंह पे छिड़का, उठ के बैठा, बोला काहे को बेहोश हो गया? बोले सांप ने काट लिया। कहाँ सांप? इधर ही है। टार्च मारा तो रस्सी, अंधेरे ने धोखा दे दिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत और अच्छे। 12 बजे रात को जब मीलाद शरीफ खत्म हुआ फिर लौटा घर, वाह तो दरवाजे के सामने एक सांप आया पैर के नीचे, इसने कस के दबाएगा, फिर रस्सी आ गई। वाह घर में गया, सो गया, फजर के लिए उठा, मस्जिद के लिए चला, जैसे ही घर के बाहर निकला देखा मरा हुआ सांप। असली सांप को रस्सी समझा, वाह रस्सी को सांप। अंधेरे ने धोखा दे दिया, लेकिन जैसे ही उसने टार्च मारा, रोशनी ने बताया सांप नहीं रस्सी है। और जैसे ही सूरज की हल्की सी रोशनी फैली तो रोशनी ने बता दिया ये रस्सी नहीं सांप। वाह तो रोशनी का काम है कि जो रस्सी है उसे रस्सी दिखा दे, वाह जो सांप है उसे सांप, सांप दिखा दे। जो जैसा है वैसा दिखाना। बेशक। रोशनी बदलने के लिए नहीं, पहचानवाने के लिए आती है। वाह वाह वाह। तो जब तक मेरा नबी नहीं आया था, जब तक मीलादुल नबी नहीं हुई थी, तब उस अंधेरे में न किसी को हक दिखाई देता था न बातिल। जैसे ही 12 रबीउल अव्वल को ये नूर चमका,
पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर ऐलान किया, रोशनी फैल गई, अब लोग पहचान गए अबू जहल किसे कहते हैं, अबू बकर किसको कहते हैं। नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रोशनी ने पहचानवा दिया अबू लहब क्या मुकाम है, अबू तुराब का क्या मुकाम है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक क्या है, बातिल क्या है। बेशक। जब तक अभी यहाँ लाइट बुझा दी जाए तो पता नहीं चलेगा स्टेज कहाँ है, कुर्सी कहाँ है, हजरत पीर सैयद नूरुल्लाह कहाँ है और पीर गुलाम अली बापू कहाँ है, हाशमी कहाँ है, माइक कहाँ है। लेकिन रोशनी आ जाए तो पता चलेगा ये पिलर है, इतने फूल है, यहाँ माइक है, यहाँ हाशमी है, यहाँ पीर साहब रौला का प्रोज है, और ये कलर है, ये डिजाइन है, ये सफेद है, वो हरा है, ये कूलर है। तो चीजों को बदलने के लिए नूर नहीं आता, नूर पहचानवाने के लिए आता है, और आ गया अल्लाह की तरफ से नूर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी वो पढ़ रहे थे, न कोई बता सका है न कोई बता सकेगा तुझे रब ने कब बनाया। सुभान अल्लाह। ये तो कब बनाया इस पर बात हो गई, अब थोड़ी बात हो जाए क्यों बनाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने नहीं छुपाया सुभान मैंने क्यों बनाया, वाह, खुल्लम खुल्ला बताया। सुभान अल्लाह, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, सुभान अल्लाह। तुम्हें पैदा करना ना होता तो मैं आसमान न बनाता। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, हे महबूब तुम्हें पैदा करना ना होता मैं दुनिया ही न बनाता। आई क्रिएटेड इंटायर वर्ल्ड बिकॉज ऑफ यू। वाह, जमीन का फर्श बिछाया तुम्हारे लिए, आसमान का शामियाना लगाया तुम्हारे लिए, तुम्हें पैदा करना था तो जमीन का फर्श बिछाया, तुम्हें जन्म देना था तो जमीन का फर्श बिछाया, तुम्हारी मीलाद मकसूद थी तो जमीन का फर्श बिछाया, सुभान अल्लाह। आसमान का शामियाना लगाया, तुम्हारी मीलाद के कारण हमने चांद बनाया, उसकी चांदनी बनाया, सूरज बनाया, उसकी रोशनी बनाया, कहकशा बनाया। तुम्हारी मीलाद मकसूद थी तो कहकशा बनाया, तुम्हारी मीलाद मकसूद थी तो हवा बनाया, फिजा बनाया, आकाश बनाया, पाताल बनाया, धरती बनाया, गगन बनाया। तुम्हारी मीलाद थी, तुम्हें पैदा करना है इसीलिए। तो ये जमीन मीलादी है, आसमान मीलादी है, हवा मीलादी है, जगत मिलादी है, होल इंटायर वर्ल्ड मिलादी है, सूरज भी मिलादी है, चांद भी मिलादी है, ये जमीन भी मिलादी है। तो मिलाद से इनकार करने वालों से कहो अगर मिलाद पसंद नहीं है तो मिलादी धरती पे मत रहो, मिलादी आसमान के नीचे न रहो, मिलादी हवाओं से सांस मत लो। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, तुम्हें पैदा करना न होता मैं दुनिया ही नहीं बनाता। आदम है तुम्हारे लिए, मूसा है तुम्हारे लिए, इब्राहिम है तुम्हारे लिए, अंबिया है तुम्हारे लिए मैंने अंबिया को पैदा किया, रसूल पैदा किया, सहाबा को पैदा किया, ताबईन को पैदा किया, तबे ताबईन को पैदा किया, मुजतहिदीन को पैदा किया, मुहद्दिसीन को पैदा किया, मुजद्दिदीन को पैदा किया, उलमाए-दीन को पैदा किया, इंसानों को बनाया, सारे जानवरों को बनाया, सारी कायनात को बनाया। तुम्हारे लिए दारैन, तुम्हारे लिए दुनिया, तुम्हारे लिए आखिरत, तुम्हारे लिए जन्नत, तुम्हारे लिए उम्मत, तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। वाह, अब कानून सुनो, जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। वाह 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 वाह। जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक होता है। रहता है। जी, अरे हम और ताज़ा कर दें आपको, ये जो लोग यहाँ आए हैं, जी, जो लोग सिर्फ हाशमी के लिए आए हैं, वाह, वो यहाँ कब तक रहेंगे? हाशमी रहेगा तो। जब तक हाशमी है। वही लोग चले जाएंगे जो किसी और के लिए आए थे, और जो हाशमी के लिए आया वो हाशमी के रहने तक रहेगा।
جب تک ہاشمی ہے مجمع رہے گا، سبحان اللہ سبحان جب اللہ تک ہاشمی ہے مائک رہے گا، سبحان اللہ جب تک ہاشمی ہے کرسی رہے گی، بے شک جب تک ہاشمی ہے پیر صاحب رہو گے، بے شک جب تک ہاشمی ہے مشائخ رہیں گے، بالکل جب تک ہاشمی ہے اسٹیج پہ علماء رہیں گے، حق جب تک ہاشمی ہے شعراء رہیں گے، بے شک جب تک ہاشمی ہے مجمع رہے گا، جب تک ہاشمی ہے جلسہ رہے گا، سبحان اور اللہ جب ہاشمی چلا جائے گا تو کرسی اٹھا لی جائے گی، مائک ہٹا لیا جائے گا، بے شک سسٹم درہم برہم، اندھیرا چھا جائے گا. کل رات میں آ کے دیکھ لینا، واہ سناٹا، نہ گیہوں نہ آٹا، واہ صرف سناٹا ملے گا. کیوں؟ کیونکہ مجمع ہاشمی کے لیے ہے، کرسی ہاشمی کے لیے ہے، مائک ہاشمی کے لیے ہے. تو جب تک ہاشمی ہے کرسی رہے گی، مائک رہے گا، مجمع رہے گا. جب ساری دنیا نبی کے لیے ہے سبحان تو اللہ جب تک سبحان نبی ہے دنیا رہے گی، سبحان جب تک اللہ نبی ہے دھرتی رہے گی، جب تک نبی ہے سورج رہے گا، جب تک نبی ہے آسمان رہے گا، جب تک نبی ہے چاند رہے گا، جب تک نبی ہے کائنات رہے گی، جب تک نبی ہے گنگا رہے گی، جب تک نبی ہے جمنا رہے گی، جب تک نبی ہے پروت رہیں گے، جب تک نبی ہے ہمالیہ رہے گا، جب تک نبی ہے عرب رہے گا، جب تک نبی ہے میرا بھارت رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب نبی چلے جائیں گے واہ تو زمین کا فرش لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کا شامیانہ گرا دیا جائے گا، ستاروں کے چراغ بجھا دیے جائیں گے. سارا سسٹم درہم برہم. نبی کے رہنے کا نام وجود ہے، نہ رہنے کا نام قیامت. قیامت تبھی آئے گی جب نبی نہ ہو. نبی کو اٹھا لیا جائے گا، قیامت آ جائے گی. تو جب تک مجمع ہے ہاشمی ہے، جب تک ہاشمی ہے مجمع ہے. ہمیں دیکھ کر چاہے مانو کہ ہاشمی ہے، چاہے مجمع دیکھ کر کے مانو ہاشمی ہے. واہ سبحان اللہ اس باؤنڈری کے باہر کچھ لوگ ہیں، بے شک وہ آپس میں بات کر رہے ہیں. باہر رہنے میں ایک آرام یہ ہے، تقریر بھی سنو اور بیڑی بھی پیتے ہیں. کافی میں رہتا ہوں، عادتیں جانتا ہوں. واہ وہ دونوں بات کر رہے ہیں، میں کون بول رہا ہے؟ واہ بولے حضرت ہاشمی میاں بول رہے ہیں. تجھے کیسے معلوم؟ دکھائی تو نہیں پڑ رہے، اسٹیج نظر ہی نہیں آ رہا ہے. پبلک دکھ رہی ہے پر اسٹیج نہیں دکھ رہا. کیسے پتا کہ اسٹیج پر ہاشمی بول رہا ہے؟ خدا کی قسم ہاشمی میاں بول رہے ہیں. واہ ارے بغیر دیکھے تو نے قسم کھا لیا. ارے بے وقوف، اتنی بھی عقل نہیں ہے. پورا مجمع ہاشمی کے لیے آیا. واہ بے تو شک جب مجمع ہے تو ہاشمی ہے، جب سبھا ہے تو ہاشمی ہے، جب جلسہ ہے تو ہاشمی ہے. ہاشمی دکھائی پڑے نہ دکھائی پڑے، میں مجمع دیکھ کر ہاشمی کو مانوں گا. اے ظالموں، کان کھول کر کے سن لو، میرا نبی دکھائی پڑے نہ دکھائی پڑے، میں زمین دیکھ کے نبی کو مانوں گا، آسمان دیکھ کے نبی کو مانوں گا، چاند سورج دیکھ کے نبی کو مانوں گا. بے شک حق سبحان اللہ. اب پتہ چلا کیوں بنایا، کب بنایا یہ تو پتہ نہیں لگے گا، پر کیوں بنایا الحمدللہ وہ پتہ چل گیا. بے شک اب بات آئی کہ اس نور کو قرب خاص سے کسی خاص بندے کو دیا جائے. تو حضرت آدم سبحان اللہ علیہ السلام کو چنا گیا. اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آدم میں. اس واقعے سے پہلے ایک اور بات ہوئی تھی. نور محمدی اللہ کے قرب خاص میں عناصر اربعہ سے حضرت آدم کا بدن بنایا گیا، روح ڈال دی گئی.
نور محمدی اللہ کے قرب خاص میں ہے اور آدم کے جسم میں روح ڈال دی گئی. روح باہر نکل پڑی. آدم علیہ السلام کی روح باہر نکل پڑی اور اللہ سے کہنے لگی اے اللہ اندر بہت اندھیرا ہے, مجھے سکون نہیں. ٹھہرو, روح اندر ڈالا, یہ تو اللہ کے حکم سے گئی, پر کس کے حکم سے باہر آئی؟ کا مطلب نبی کا جینا مرنا سمجھ کے باہر ہے. روح ڈالو تو زندہ, نکل جائے تو زندہ. یہ جب آدم کا یہ عالم ہے تو فخر آدم. اور عرض کرنے لگی الہ العالمین اندھیرا ہے. تب اللہ نے کیا کیا؟ روح کو روکا. قرب خاص میں جو نور محمدی تھا اسے آدم کے بدن میں ڈالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہی نور آدم کے جسم پاک میں گیا تب روح سے کہا اچھا اب کیا؟ اب جب دوبارہ روح گئی تو نکلنے کا نام نہیں. اللہ عالم الغیب ہے, اس کو ہر بات معلوم. اس کو معلوم ہے بغیر نور کے روح کو داخل کروں گا تو روح کو قرار نہیں, باہر نکلے گی. جب یہ پہلی سے پتا ہے تو کائے کو روح کو ڈالا؟ نور محمدی کو پہلے ڈال دیتا روح کو, بعد میں تو نہ نکلتی. جانتے ہوئے ایسا کیوں کیا؟ ارے ایسا اسی لیے تو کیا کہ بھید کھل جائے کہ روح چاہے نبی کی ہو بغیر نور کے قرار نہیں. اب اگر میں نے پہلے نور ڈالا ہوتا ہو پھر روح, تو روح نہ نکلتی. بندوں کو کیسے پتا چلتا کہ کیسے قرار پا گئی؟ اسی لیے ایک بار روح کو نکلنے دیا تاکہ دنیا میں سارے انسانوں کو پتا چل جائے کہ آدم کی روح کو بھی نور محمدی کے بغیر قرار نہیں. وہ نور چلتا رہا پشتہائے مبارکہ سے, نور چلتا رہا. ارحام طیبہ سے منتقل ہوتا رہا. پاک باپ باپوں سے, پاک ماؤں سے ہوتا ہوا, اور جہاں گیا اسے چمکایا. سبحان اللہ. آدم کو چمکایا, شیش کو چمکایا, نوح کو چمکایا. بے شک. ہوتے ہوتے ابراہیم تک آیا. سبحان اللہ. پھر آ گیا نمرود. یہ دوسری بھیڑنت دیکھو. نمرود جب عاجز آ گیا تو اس نے کہا کہ ان کو ختم کرو, اللہ. آگ میں جلاؤ. ایک بدن کو جلانے کے لیے 10 کوئنٹل لکڑی کافی ہے. 20 کوئنٹل. ابے پورا جنگل کٹوا دیا اس نے, اللہ. آگ لگا دیا. یہ جتنا بڑا اسٹیج ہے, میدان ہے, اس کا 10 گنا آگ جلا دی. شعلہ بھڑکا, آسمان سے بات کر رہا ہے. اب ابراہیم کو ڈالے کون؟ آدھا کلومیٹر تو آنچ آ رہی ہے. قریب جائے اور ڈالے تو قریب جائے کون؟ اپنی بھاشا میں سمجھو کہ اس نے ایک اڑن کھٹولا بنایا, ابراہیم کو بٹھایا اور طاقت سے اس کو پھینکوایا کہ سینٹر میں جا کے ابراہیم گرے. ادھر حضرت ابراہیم کو ہوا میں اچھالا گیا, ادھر طائر سدرہ نے اپنا نشیمن چھوڑا. سبحان اللہ. جبریل نے بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز رفتار میں, ابھی ابراہیم ہوا میں, جبریل آئے. اللہ کا حاجت ہی ہے ابراہیم. اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. حضرت ابراہیم نے کہا الحمدللہ.
سبحان اللہ. مجھے کوئی ضرورت نہیں. بے شک. آگ میں جا رہے ہیں, اے دہتے ہوئے شعلوں میں جا رہے ہیں. I am not needy of your help. جبریل کو پتا چل گیا کہ مجھ سے مدد نہیں لیں گے. حالانکہ میں حیرت میں ہوں کہ جبریل امین ان کے اپنے ہیں. واہ. جبریل امین حضرت ابراہیم کے اپنے ہیں. اپنے. واہ واہ. وحی الہی لے کر آتے تھے تو آپ لے لیتے تھے, مدد الہی لے کر آئے تو کیوں نہیں لی؟ واہ. وحی الہی لے لینا, مدد الہی نہ لینا. ابراہیم کی بشریت کے اطمینان کی وجہ بتاؤ. لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, اپنے ہاتھوں کو ہلاکت پہ مت ڈالو. پر وہ جا رہے ہیں, جبریل مدد کو آئے تو مدد نہیں لے رہے ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے کہا اچھا تو مجھ سے مدد نہ لیتے, اللہ ہی سے دعا کرو, سیف رہو, بچ جاؤ. بولے اس سے بھی دعا کرنے کی ضرورت نہیں, اے وہ علیم بذات الصدور ہے. وہ ابراہیم کے دل کی دھڑکنوں کو جانتا, اسے کہنے کی ضرورت نہیں. واہ واہ واہ. واٹ از ریزن آف سیٹسفیکشن, نشچنت ہونے کا مانو کارن کیا ہے؟ واہ واہ. کس وجہ سے مطمئن ہے؟ اللہ کے رسول ہے. ابے حضرت موسیٰ بھی تو اللہ کے رسول ہیں. بے شک. فرعون کی فوج نے جب دوڑایا, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے آگے آگے, فرعون اپنی سینا لے کر پیچھے پیچھے. سامنے دریا آیا, حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ دریا میں ڈال دوں گا تو تباہ ہو جائے گی میری قوم, اور رک جاؤں گا تو فرعون مارے گا. ڈنڈا اٹھایا, واہ واہ واہ. دریا پہ مارا, سبحان اللہ. راستہ بن گیا. سبحان اللہ. ادھر کی دھارا ادھر, ادھر کی دھارا ادھر. کبھی کبھی سمسیایں ڈنڈے سے بھی حل ہوتی ہیں, واہ واہ واہ. پر وہ نبی کا ڈنڈا ہوتا, بے شک. گنڈے کے ڈنڈے سے نہیں. سبحان اللہ. گنڈا کا ڈنڈا بھی گنڈا ہے, بہت اچھا. اور نبی کا ڈنڈا راحت ہے, راستہ بناتا ہے, سمسیا سلجھاتا ہے, سمسیاؤں کا سمادھان کرتا ہے. بے شک. راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے دریا کے بیچ میں پہنچے. فرعون اپنی فوج لے کر کے دریا کے کنارے آیا, بنایا راستہ. واہ. بولا فالو می. فوج سے کہا میرے پیچھے پیچھے آ. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے دریا کے پار ہوئے, فرعون اپنی فوج کو لے کر دریا کے بیچ میں پہنچا. دریا کے دونوں پارٹ مل گئے پوری سینا کے ساتھ. فرعون ڈوب گیا, غرق دریا ہو گیا, ختم. ٹھہرو, دریا کے ان قطروں کو کس نے سمجھایا تھا؟ ابھی مت ملو, موسیٰ جا رہے ہیں. اے کیا کہہ. دریا کی لہروں کو کس نے بتایا تھا؟ ابھی مت ملو, اللہ کا کلیم جا رہا ہے. واہ واہ واہ. اور جب اللہ کا کلیم پار ہو گیا تو دریا کے قطروں کو یہ دوسری خبر کس نے دی؟ مل جاؤ, فرعون جا رہا ہے. واہ. مل جاؤ, فرعون کی آرمی جا رہی ہے. تو دریا کے بے جان قطروں کو, دریا کے پانی کو نبی اور کافر کے قدم کا فرق معلوم. دریا کے پانی کو نبی کے قدم اور کافر کے قدم کا فرق معلوم. یہ بخاری تک پڑھ گئے, نبی اور امتی کے قدم کا فرق نہ جان سکے. بہت اچھا. یہاں بتانا یہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے, سنت رسول ہے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اور اپنے قوم کی جان بچانے کے لیے ڈنڈے سے مدد لیا, عصائے موسیٰ, عصا سے مدد لیا. اور ابراہیم جبریل سے بھی مدد لینے کو تیار ہے. موسیٰ کے حالات اور ہیں, ابراہیم کے حالات اور. موسیٰ کے سرکمسٹانسز اور ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے سرکمسٹانسز اور ہیں. وہ موقع اور ہے, یہ موقع اور ہے. وہ سچویشن الگ ہے, یہ سچویشن الگ ہے. کیا؟ ارے موسیٰ کو معلوم تھا
کہ جان بچانے کے لیے مجھے راستہ بنانا ہوگا. میری قوم کو جان کا خطرہ ہے, دریا میں ڈوبنے کا خطرہ ہے, جان کا خطرہ ہے, اس لیے راستہ بنایا. میں ابراہیم, مجھے جان کا خطرہ نہیں. جب جان کا خطرہ نہیں تو مدد کیسی, جب جان کا خطرہ نہیں تو دعا کیسی. کہا کیوں؟ کہا مجھے معلوم ہے میرا بیٹا اسماعیل ابھی پیدا نہیں ہوا ہے, ابھی نور محمدی میرے اندر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, جب تک یہ نور محمدی مجھ میں رہے گا آگ جلا نہیں سکتی. واہ واہ, سبحان اللہ. یہی کارن ہے کہ آدم میں جب نور گیا فرشتوں نے سجدہ کیا, ابراہیم میں آیا آگ جلا نہ سکی, اور اسماعیل میں گیا تو چھری گردن نہ کاٹ سکی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نور مصطفیٰ, حضور غازی ملت, حضور غازی ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت بہت جاکم من اللہ چلا نور, سبحان اللہ. اور جہاں جہاں گیا, واہ, جس عورت کے رحم میں گیا اسے طیبہ بنا دیا, سبحان اللہ. جس مرد کے پشت میں پہنچا اسے طاہر بنا دیا. واہ, ارحام طیبہ سے چلتا رہا, طیبہ بناتا رہا, سبحان اللہ. پشتوں سے چلتا رہا, پشتہائے مبارکہ بناتا رہا. آدم کو مقام عطا کیا, ابراہیم کو خلت ملی, موسیٰ کو کلام ملا, بڑھتا رہا, چمکاتا رہا, چمکتا رہا. اور پھر 12 ربیع الاول کو ہم غریبوں کو چمکانے کے لیے آ گیا. تو میرا امام ڈنکے کی چوٹ پر بولا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.